بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کرم فضل کی نگاہ فرمائے، سب کی مشکل حل فرمائے۔ درود شریف پڑھتے رہیے۔ درود ابراہیمی کا کچھ حصہ لازمی اپنی لائف میں ایڈ کریں، اس کی برکات ثمرات بہت جلدی ملتے ہیں، اور جو بھی سیغہ آپ ورد کر رہے ہوں گے نا، اس میں اس کی تاثیر بھی ایڈ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک اللہ والی بتاتی ہیں کہ میں لاہور کی رہائشی ہوں، اور میرا گھر مزاروں اور قبرستانوں کے درمیان میں ہے۔ کہتی ہیں بچپن سے لے کر آج تک قبرستان اور مزاروں کو ہی دیکھا ہے۔ اسکول آتے جاتے انہی راستوں سے میرا آنا جانا ہوتا، اور یہاں کی دنیا بہت عجیب تھی، خوفناک بھی تھی، ڈر بھی لگتا تھا، لیکن میں آہستہ آہستہ ان کی عادی ہو چکی تھی۔ میں بچپن سے پڑھائی میں بہت اچھی تھی، اور اسکول میں مجھے ایک لائق طلبہ کی حیثیت سے جانا جاتا۔ میں نے جس اسکول میں تعلیم حاصل کی، اس اسکول کے ساتھ بھی ایک پرانا قبرستان تھا۔ تقریباً 8 سال میں اس اسکول میں تعلیم حاصل کرتی رہی۔ میرے ساتھ ایک عجیب معاملہ تھا، میں اسکول میں ہوتی یا گھر کے اندر، میری نظر لاشعوری طور پر قبرستان کی طرف رہتی، اور میں وہیں دیکھتی رہتی، اور میں بغیر کسی وجہ کے گھنٹوں قبرستان کو دیکھتی رہتی۔ وقت گزرتا رہا، میری اس عادت کا کسی نے نوٹس نہیں لیا۔ میں جسمانی طور پر مسلسل کمزور ہوتی جا رہی تھی، میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی، نہ مجھے خاص کوئی بھوک لگتی اور نہ ہی نیند آتی۔ میں جب بھی سونے کے لیے لیٹتی، مجھے عجیب و غریب خواب دکھا کرتے۔ جب سے یہ معمول ہو گیا تھا اور میرے گھر والوں کو خبر ہوئی، تو انہوں نے مجھے ڈاکٹرز کو دکھایا، چیک کروایا کہ اتنی کمزوری کیوں ہے، کوئی دماغی مسئلہ ہے، کیا معاملہ ہے۔ ڈاکٹر سے مجھے میڈیسنز دیں، لیکن مجھے فائدہ نہیں ہوا۔ اور ادھر صورتحال یہ تھی کہ ہمارا گھرانہ اسلامی روایات سے بہت دور تھا، نماز روزے کے پابند نہیں تھے۔ میرے گھر کے تمام فیملی ممبرز روحانی دنیا سے بالکل ناشنا تھے۔ گھر کا ہر فرد دنیاوی آسائشوں میں کھویا ہوا تھا۔ ہم سب عبادات کے معاملے میں بہت کمزور تھے، اور ہماری عبادات وغیرہ کوئی ہی نہیں تھیں۔ میرے دونوں بھائی دین سے بہت دور تھے، اس کی وجہ سے بگڑ گئے تھے۔ بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ بالآخر تباہ و برباد ہو گئے۔ روپیہ پیسہ سب ختم ہو گیا۔ والد کو ہیپیٹائٹس کا مرض ہوا اور ان کے پیٹ میں پانی بھر گیا۔ بہت علاج، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوئے۔ اس کے بعد انہیں ڈاکٹرز نے کہہ دیا کہ آپ لا علاج ہیں۔ آخر میں وہ وفات پا گئے۔ ان کی وفات بہت تکلیف دہ حالت میں ہوئی۔ میں اس وقت پری میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی۔ اچانک میں بیمار ہو گئی، جس سے میرا جو ایجوکیشن کا معاملہ تھا وہ رک گیا۔ اب میری زندگی مسائل اور اذیتوں سے دوچار ہو گئے۔ تعلیمی نظام ختم ہونے کے بعد سے مجھے ڈراؤنے خواب آنے لگے۔ میں مسلسل راتوں کو ڈرتی۔ نیند سے میری جو ہے ایک طریقے سے سمجھ لیں خوف پیدا ہو گیا تھا کہ سوؤں گی تو مجھے خواب آئیں گے اور مجھے ڈر لگے گا، اور مجھے ڈپریشن ہو گیا۔ مجھے خواب میں مارا پیٹا جاتا، عجیب مخلوقات دکھتیں، عجیب شکلیں دکھتیں۔ ان کا وجود اکثر میری آنکھوں اور جسم کے قریب اور میرے ارد گرد رہتا۔ اس سے مجھے گھن آتی۔ ان سے عجیب و غریب آنے والی بدبو سے مجھے بہت اذیت ہوتی۔ ہر جگہ میرے ساتھ یہ بد شکل آدمی، بلی، بندر، چمگادڑ، سانپ، بھینس، دیو قامت پرندے رہتے، جو صرف مجھے نظر آتے اور کسی کو نظر نہیں آتے۔ خواب کے اندر میں اکثر اپنے والد کو دیکھتی۔ خواب کے اندر مجھے قبرستان، مزار، مندر نظر آتے، اور میں لاشیں دیکھتی، جس سے میری نیند اڑ جاتی۔ خواب کے اندر مجھے خون دکھایا جاتا۔ خواب میں میرے منہ میں خاک بھر دی جاتی، دانت توڑ دیے جاتے، منہ جلا دیا جاتا۔ کہتی ہیں اتنی اذیت کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ میرا پیٹ پھاڑ دیا جاتا۔ کہتے ہیں حتیٰ کہ مجھے اتنی تکلیفیں دی جاتی کہ جو میں لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتی۔ کہتی ہیں خواب کے اندر مجھے جادوئی کتابیں دکھائی جاتی، جادو سیکھنے پر مجبور کیا جاتا، اور میں بتا نہیں سکتی کہ میرے بستر سے عجیب و غریب بدبو آتی۔ مجھے جسم پر اکثر ناقابل بیان حد تک بوجھ محسوس ہوتا۔ ایسا بار بار ہونے لگا۔ ایسا محسوس ہوتا جیسے میرے وجود پر سر سے پیر تک کوئی موجود ہے۔ کچھ دیر بعد وزن غائب ہو جاتا، مگر میرا جسم بہت دکھتا، تکلیف ہوتی، درد ہوتا، مجھے جھٹکے لگتے، میرے ارد گرد زلزلہ سا محسوس ہوتا، بدبو محسوس ہوتی۔ سمجھ نہیں آتا میں کیا کروں۔ مجھے برہنہ وجود دکھائی دیتے، بھیانک شکلیں دکھائی دیتی۔ کہتی ہیں سمجھ سے باہر تھا کہ یہ سب کیا ہے، میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا۔ مجھے کچھ طاقتیں قبرستان کی طرف لے جاتی۔ میں خود پیدل چل کر قبرستان پہنچ جاتی، اور وہاں میں تمام رات قبرستان میں بیٹھی ایک الگ دنیا میں ڈوبی رہتی۔ مجھے آئینے سے خوف آنے لگا، میں پاگل ہو گئی تھی۔ اسی دوران میں نے اللہ سے رو رو کر دعا کرنی شروع کر دی۔
التجا کرنی شروع کر دی۔ کہتی ہیں شاید میری دعاؤں کی قبولیت کا وقت تھا اور میرے لیے اللہ کی طرف سے کرم کے فیصلے ہوئے اور مجھے درود ابراہیمی کثرت سے پڑھنے کا اشارہ ملا۔ رب تعالیٰ نے میری زبان پر درود ابراہیمی جاری کر دیا۔ میں نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے باوضو بے وضو ہر حال میں درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیا۔ درود ابراہیمی کثرت سے پڑھنا شروع کیا تو میرا ایسا روحانی ہتھیار بنا یہ درود شریف جس نے مجھے یہ جنگ جاری رکھنے کا حوصلہ دیا، ورنہ مجھ سا گنہگار کہاں ان اعمال اور ان اندیکھی طاقتوں سے لڑ سکتا ہے۔ الحمدللہ اب میں کافی بہتر ہوں، میری اذیت کم ہو رہی ہے، مجھے سکون مل رہا ہے، میری زندگی سے ڈراؤنے خواب نکل چکے ہیں اور میں اب بہت اچھا محسوس کرتی ہوں۔ درود ابراہیمی میرے لیے سکھ کا باعث بن گیا ہے۔ درود ابراہیمی کی خوشبو نے میری زندگی کی بدبو کو ختم کر دیا ہے۔ درود ابراہیمی میری اندھیری زندگی میں روشنی کا دیا ثابت ہوا ہے، روشنی کا چراغ ثابت ہوا ہے۔ آپ یقین جانیے درود ابراہیمی میرے لیے کسی ڈھال سے کم نہیں ہے۔ درود ابراہیمی نے مجھے ایک دوست کی طرح سہارا دیا۔ اب زندگی کا ہر پل سکون میں گزر رہا ہے اور جو اذیتیں تھیں وہ ختم ہو رہی ہیں، جو ڈراؤنے خواب تھے وہ نہیں آتے، جھٹکے نہیں لگتے، درد نہیں ہوتا، جو مجھے مخلوقات دکھائی دیتی تھیں، جو مجھ پہ وار کرتی تھیں، مجھے اذیت دیتی تھیں، الحمدللہ اب میں درود ابراہیمی کے حصار میں ہوں۔ آپ دیکھیں اتنا بڑا مسئلہ درود ابراہیمی پڑھنے سے حل ہوا۔ تو جو جادو، جنات، اثرات، نظر بد کا شکار ہیں، کسی پریشانی بیماری کا شکار ہیں، کسی تکلیف کا شکار ہیں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب درود ابراہیمی کی کثرت کریں۔ اسے پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی ہمارا حصار بھی رہے گا، ان چیزوں سے حفاظت بھی رہے گی اور اللہ کریم کی طرف سے غیبی مدد بھی ملے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان رکھے ان تمام معاملات سے اور ہم سب کی پریشانیاں ختم فرمائے، آمین۔